اور آخر میں عرض کروں گا کہ جیسے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اصل میں کس کی حکومت تھی؟ یہ جملہ ذرا یاد کر لیں. عمر بن عبدالعزیز کی حکومت دراصل علماء کی حکومت تھی. سارا مجمع اس بات کو دہرا لے تاکہ یہ جملہ یاد رہے کہ اتنی کامیاب حکومت کس بنیاد پہ ہوئی کہ علماء کو اپنے سروں کا تاج بنایا. آج تو کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے نا تو مسجد کی انتظامیہ، چونکہ الحمدللہ میں بھی کوئی 100 کے قریب مساجد کی اللہ پاک توفیق دے رہا ہے، سرپرستی کر رہا ہوں کئی مساجد کئی مدارس، تو میں سب سے پہلا جو کام کرتا ہوں جہاں پر بھی جاتا ہوں جی سارلہ کو خدمت. تو میں انتظامیہ سے کہتا ہوں، ایک جگہ میں مدرسے میں گیا تو کہنے لگے جی مارلہ کو خدمت، بقرہ عید قریب آ رہی تھی، کس طرح کھلاں کٹھیاں کریے. میں کہا من تاڑیاں کھلاں چاہیے تھیں، باقی سارا کچھ کھلا میں لے آواں گا. کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا اپنے اندر عجز و انکساری پیدا کر لیں. یہاں تو تھوڑی سی کوئی بات ہو جائے تو نہ مؤذن کو نہ امام کو نہ خطیب کو، ایسا جیسے ایک عام سب سے نیچے درجے کا ملازم ہوگا، پھر اس کی 2 تباہیاں ملیں گی. ایک تو اللہ ایسے، چاہے وہ انتظامیہ میں ہو، وہ بیت اللہ کی انتظامیہ میں ہو، چاہے بیت المکرم کی انتظامیہ میں ہو، چاہے وہ کسی عام مسجد کی انتظامیہ میں ہو، جو علماء کو اپنا ملازم سمجھے گا، بعض دفعہ عملاً سمجھا جاتا ہے، بعض دفعہ زبان سے، بعض دفعہ ذہنی شعور سے احساس کمتری کے کئی لوگ شکار ہوتے ہیں، اور حالانکہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر خام خواہ کی آ کے وہ چودراہٹیں دکھا رہے ہوتے ہیں جی میں ایتھے آ جے، میں ایتھے آ جے، میں موجود. کہیں تو آپ نے جنازے میں دیکھا ہوگا خام خواہ جی سارے آگے نے فلانا ہو گیا، بتانا یہ جا رہے ہیں کہ میں بھی ایتھے موجود ہوں. تو جو علماء کی عملاً عقلاً ذہناً کسی بھی اعتبار سے کرے گا 2 نقصان ہوں گے. ایک تو صاف حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً تباہ و برباد فرمائیں گے، حدیث ہے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا اللہ اس کی نسلوں سے علماء والا سلسلہ ختم فرما دیں گے. آج ہماری نسلوں میں علماء کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ آج ہماری نسلوں میں علماء کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ غور کیے؟ ان 2 ماہ میں بہت جید، بڑے بڑے جید علماء کرام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ یذهبون الاول فالاول، کہ ایک ایک کر کے علماء کرام جاتے جائیں گے اور پھر باقی لوگوں کو اللہ یوں تباہ و برباد فرما دیں گے جیسے کھجور کا کچرا یا جو کا کچرا جو بچ جاتا ہے تھوڑا بہت، وہ ہوا آتی ہے اڑا کے لے جاتی ہے. فرمایا اللہ باقی عوام کو یوں معاملہ کر دیں گے. اس لیے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ علماء کرام کی دل سے قدر کریں. سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کامیاب کیوں ہوئی؟ سب سے زیادہ کہ اصل میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز علماء کے قدموں میں جاتے، ان کی منت سماجت کرتے، ان کو واقعتاً اپنا سرپرست بناتے. ہم زبانی جمع خرچ سرپرست تو بناتے ہیں، لیکن جو ہی میرے آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو ہم ان کو اپنے پاؤں کی جوتی بناتے ہیں. تیری ایسی تیسی ہونا کون ہے تو؟ میں ابھی تک پاکستان کا شاید ہی کوئی چینل ہو جس پہ پروگرام نہ کیے ہوں، جتنے بھی بڑے چینلز ہیں. میرے خلاف بھی کئی لوگوں نے ہٹ کیا، میری بات پہ بھی اعتراض، بڑا کچھ ہوا کہ میں کبھی نہیں بولا. جنید جمشید مرحوم ایک دفعہ زندہ تھا، اللہ پاک اس کی قبر کو منور فرمائے. میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، بہت پاکستان کی معروف شخصیت ہیں، انہوں نے علماء کے بارے میں کوئی بات کہہ دی کہ مولویوں تو انگلش نہیں آندی یا فلان، حقارت کا، جس سے حقارت ٹپک رہی تھی. یقین کریں میں پھر آپے سے باہر ہو گیا. میں نے کہا میرے ماں باپ کو گالی دے دو برداشت کر لوں گا، علماء کے بارے میں بکواس بکی زبان کھینچ دوں گا. ہماری تباہی اور بربادی صحیح حدیث ہے، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكْ اُغْدُ عَالِمًا او مُتَعَلِّمًا او مُسْتَمِعًا او مُحِبًّا. یا عالم دین بن جاؤ، یہ حضور حکم دے رہے ہیں، یا کم از کم طالب علم بن جاؤ. یہ بھی نہیں تو کم از کم ان کی بات چیت کو توجہ سے سن لیا کرو. یہ بھی نہیں تو ان کو کم از کم حسرت کی نگاہ سے دیکھا کرو. ہم حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جس چیز کی بنیاد پہ تباہی بربادی قوم نوح کی ہوئی تھی، وہ کیا کہتے تھے؟ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. ان لوگوں کی بات مانے، ان کے پاس تو سٹیٹس ہی کوئی نہیں. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، نہ ہی ان کے پاس کوئی مال و دولت ہے
ان کی بات مانیں. آج ہمارے اندر بھی یہ دونوں بیماریاں آ چکی ہیں. ہم کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ یا پیسے کو دیکھتے ہیں یا عہدے کو دیکھتے ہیں. اور تو کسی چیز کو دیکھا نہیں جاتا, نہ اپنے رشتہ داری کو, نہ نیک کو, نہ صلحاء کو, نہ علماء کو, نہ اولیاء کو. تو آئیے آج سے نیت کرتے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو ترجیح دینی ہے. بولیے انشاءاللہ. اور خود بھی عالم بننا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 4 میں سے کسی ایک میں رہنا, 5ویں میں گئے جاتے ہی تباہی بربادی. پوچھا گیا 5ویں قسم ہے کیا؟ تو فرمایا جب تمہارے دل میں علماء کی اور علم دین کی ناقدری آنا شروع ہو جائے گی تو اللہ کی قسم اب تمہیں ہلاکت سے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی. تو اس لیے درخواست ہے, علماء دن بدن اتنی بڑی ہستیاں جا رہی ہیں. حضرت مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے دنیا کے اندر علم دین کو جو پھیلانے کا اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا. پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان بڑوں کی حقانیت کو دیکھنا ہو کہ اللہ نے کیا نوازا تو ان کے جنازوں کو دیکھ لینا. ذرا تاریخ یہ چند دنوں میں جو جنازے ذرا دیکھیے ذرا کہ اللہ نے کیا مجمع وہاں بھیجا. حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب جنازہ تھا, پاکستان کا دنیا میں شاید اتنا بڑا جنازہ نہ ہو, مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو اس لیے بھائی علماء کی دل سے قدر کرنا, اپنی نسلوں کو اس طرف منتقل کرنا, اور جب تک یہ 2 کام نہیں ہوتے علماء کی دل سے قدر کرو. اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ علماء کو ہمارا بڑا بنا اور ہمیں ان بڑوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.